محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نماز کے بارے میں بہت سارے لوگ انتہائی غفلت کا شکار رہتے ہیں اور نماز کے ارکان کو ٹھیک کرنے کی نہ تو فکر ہوتی ہے اور نہ ہی وہ لوگ کوشش کرتے ہیں، یہاں تک کہ پوری زندگی ہو جاتی ہے کہ نماز کو کس طریقے سے صحیح پڑھنا ہے اور کیسے نماز کی ادائیگی درست ہوگی اس کے بارے میں کوشش کرنے کی ضرورت بھی نہیں سمجھتے۔ پوری زندگی نماز پڑھتے ہیں اور نمازوں کا اہتمام بھی کرتے ہیں، وقت پر مسجد میں آ جاتے ہیں اور پانچوں وقت کے نمازی ہیں، لیکن حال یہ ہے کہ نہ رکوع کا پتہ کہ کیسے کرنا ہے اور نہ ہی سجدے کا پتہ کہ کیسے کرنا ہے، سنت طریقہ کیا ہے، اور نہ ہی نماز کے واجبات کا پتہ۔ یہی وجہ ہے کہ اگر کسی مرتبہ ان سے نماز کا کوئی واجب چھوٹ جاتا ہے جس کی بنا پر سجدہ سہو کے بغیر نماز نہیں ہوتی، لیکن چونکہ ان کو معلوم ہی نہیں ہے اور وہ یوں ہی سلام پھیر کر نماز سے فارغ ہو جاتے ہیں، اور کوشش یہ رہتی ہے کہ جلدی سے جلدی نماز سے فارغ ہوں۔ بعض لوگ تو ایسا کرتے ہیں کہ مسجد کے اندر آتے سب سے بعد میں ہیں، لیکن جانے کی فکر سب سے پہلے ہوتی ہے، اور رکوع سجدہ اس طریقے سے کرتے ہیں کہ بس اللہ معاف فرمائے کہ رکوع سے اٹھے فوراً سجدے میں چلے گئے، نہ سیدھے کھڑے ہوئے، اور اسی طریقے سے ایک سجدے سے سر اٹھایا فوراً دوسرے سجدے میں چلے گئے۔ اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی چوری کہا ہے۔ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بدترین شخص وہ ہے جو نماز میں چوری کرے۔ صحابہ نے عرض کیا اور معلوم کیا کہ اللہ کے نبی، نماز کا چور کون ہے اور نماز میں چوری کیسے ہوتی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نماز کا چور وہ شخص ہے جو رکوع سے سیدھا کھڑا نہ ہو، یعنی قومہ صحیح سے نہ کرے، اسی طریقے سے دونوں سجدوں کے درمیان اطمینان سے نہ بیٹھے۔ ایک روایت میں تو یہ ہے کہ جو شخص نماز کو صحیح طریقے سے ادا نہیں کرتا ہے، ارکان کو اطمینان سے ادا نہیں کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی نماز کی طرف نگاہ بھر کے دیکھتے بھی نہیں۔ حالانکہ صحابہ کرام نے نماز سے اپنے دنیاوی مسائل کو بھی حل کرایا تھا، لیکن ہماری نماز کا حال یہ ہے کہ اگر امام سے غلطی ہو جائے تو پیچھے والوں کا حال یہ رہتا ہے کہ سب لوگ اپنے شک کا اظہار کرتے ہیں کہ مجھے بھی ایسا لگ رہا تھا، میں تو سوچ رہا تھا، مجھے تو ایسا لگ رہا تھا۔ تو اس لیے نماز انتہائی اہم عبادت ہے، اس کو سیکھ کر پڑھنی چاہیے۔ نماز کے ارکان کیا ہیں، نماز کے واجبات کیا ہیں، نماز کی سنتیں کیا ہیں، اور نماز کے اندر جو قرآن کریم پڑھا جا رہا ہے اس کو صحیح طریقے سے کیسے پڑھیں، یہ باضابطہ سیکھنے کی چیزیں ہیں۔ اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ ہم نماز کو سیکھنے کی فکر کریں، نماز کے ارکان کو سیکھیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سبھی حضرات کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔